الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی علی محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین منکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم اجمعین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم العلم اصل کل خیر والجہل اصل کل شر. یہ جو پروگرام کے لیے آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس کا مقصد و ہدف میں آپ کو ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک بلند ترین صلوات پڑھیں مقصد و ہدف. یہ جو پروگرام رکھا گیا تھا سوالات کا جو پی ڈی ایف آپ کو دی گئی تھی معرفت ثقلین کی جانب سے جو جس کا سلسلہ کافی زمانے سے چلا آ رہا ہے اور یہاں گھٹکیسر والوں نے کافی زمانے سے کوششیں کر کے اس کو یہاں تک پہنچایا ہے. اور ماشاءاللہ سے مجھے وہ زمانہ بھی یاد ہے کہ جس زمانے میں یہاں کے جب ایگزام ہوتا تھا تو وہ بہت مختصر سا عاشر خانہ یا گھر کے اوپر والے چھت پر جو بنی ہوئی عمارت پر مقام تھا کہ جہاں پر بچے آ کر کے امتحان دیتے تھے اور انعامات لینے کے لیے مہدی بھائی اور علی عباس بھائی وغیرہ وہاں حضرت المہدی آ کر کے لے جاتے تھے اور وہ سلسلہ یہاں تک پہنچا. مقصد و ہدف یہ تھوڑا اس مرتبہ پرائز ڈسٹریبیوشن کو لیٹ کرنے کا یہ تھا کہ ایک خواہش دل میں یہ تھی کہ فرسٹ ٹائم اس جگہ کو بننے کے بعد یہ پروگرام ہو رہا ہے تو خواہش یہ تھی کہ یہاں پر اچھے سے اچھے طریقے سے اپنی طاقت و قدرت کے حساب سے اعلیٰ درجے پر اس پروگرام کو کیا جائے. اور ہماری خوش نصیبی کہ ہمارے درمیان میں استاد محترم حجت الاسلام والمسلمین آغا وسیع حسن خان صاحب موجود ہیں اور یہ ہماری خوش نصیبی کہ ہم آپ کے وجود بابرکت مستفید ہوں گے. اور یہ جو تبرکات ہم لے کر کے آئے ہیں نجف و کربلا کا جو اچھے نمبرات حاصل کرنے والوں کے لیے اور جو مومنین کا جس نام کا قرآن نکلے گا لکی ڈرا نکلے گا اس کو جو جس کی قسمت میں وہ جو تبرک رکھا ہے وہ دیا جائے گا. اور اسی میں ایک پیغام جو انشاءاللہ دینا ہوگا وہ پیغام ہم دے کر کے بالکل 20 منٹ میں ہم اس پروگرام کو ختم کر دیں گے. سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ اس پروگرام کی ابتدا اس جملے سے کر دوں جو حدیث تھی العلم اصل کل خیر. جتنی بھی نیکیاں ہیں اچھائیاں ہیں اس کی اصل علم ہے. دنیا میں اگر کہیں کوئی چیز اچھی ہے تو اس کا سبب اور ریزن علم ہے. اس کے مقابل میں کہا گیا کہ اگر دنیا میں کوئی بھی چیز ایک چھوٹی سی چیز بھی غلط ہو رہی ہے شر ہے تو کہتے ہیں اس کا سبب اور ریزن جہالت ہے. یہ جو پروگرام رکھا گیا ہے اسی حدیث پر عمل کرنے کے لیے اور وہ جو نام ہے ہمارا ٹائٹل نام ہے جس کے اندر ہم نے کہا کہ ہمارا مقصد اس کو رکھنے کا کیا ہے معرفت و ثقلین. دونوں چیزوں کی معرفت چاہے وہ ثقل اکبر ہو چاہے ثقل اصغر ہو تاکہ یہ بتا سکیں کہ ہم دونوں چیزیں جو پیغمبر چھوڑ کر کے گئے ہیں ہم اس سے متمسک ہیں. اور یہی دونوں چیزیں پیغمبر نے فرمایا کہ جا کر کے حوض کوثر پر ملے گی اور ہمیں لے جا کر کے کہاں چھوڑے گی وہاں چھوڑے گی کہ جس کے ہاتھ میں کوثر کا جام ہوگا اور کوثر کا جام پلانے والا کوئی اور نہیں ساقی کوثر علی ابن ابی طالب علیہ السلام. یہاں میں آپ کو بتا دوں ہماری فہرست میں 2 حصے ہیں جس میں 14 سال سے چھوٹے اور 14 سال سے بڑے. اگرچہ کہ اس کے اندر مرد و خواتین بوائز اینڈ گرلز دونوں ہیں لیکن ہم نے اس کو ڈیوائڈ کر کے ان کو بالکل مختصر کر دیا ہے.
14 ایئرس کے چھوٹے والوں کا پورا ایک گروپ، چاہے بوائز ہو چاہے گرلس ہو، 14 ایئرس کے بڑے والے سب کا ایک ہی گروپ، چاہے بوائز ہو یا گرلس ہو، تو 2 حصے ہمارے پاس ہے، تو گویا 2 ہمارے پاس فرسٹ ہیں، 2 سیکنڈ ہیں، 2 تھرڈ ہیں، یعنی گروپ کے حساب سے، اور باقی کے کامن رہیں گے، لیکن اس کے اندر جو تبدیلیاں ہوئی ہیں وہ ہم آپ کو بتا دیں۔ ایک چیز ہم آپ کو بتا دیں، اس مرتبہ جو سوالات ہمارے تھے اس میں ریزن پوچھا گیا تھا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے صحیح سے میٹیریل سمجھا تھا انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ریزن بتایا تھا، ہمیں بہت اچھا لگا، بہت پیارے طریقے سے، اور جن جن لوگوں نے وہ سوالات کے صحیح جواب دیے مجلس میں لطف بہت آئے گا ان کو جب وہ صحیح سے ریزن بتا سکیں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ مجلس میں جب بیٹھ کر کے کہ کوئی ایک ایسی بات کہ جو اس ہسٹری سے تعلق رکھتی ہوگی کہ جو آپ نے میٹیریل میں پڑھا تھا تو آپ کو لطف آئے گا، معرفت کے ساتھ مجلس سننا اور ہوتا ہے۔ اچھا، تو ہم یہ بتا دیں آپ کو ہمارے پاس جو سسٹم ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ ماشاءاللہ سے ہمارے پاس 90% والے ان سے ہماری جو ہے نا اس انعامات کا سلسلہ اس طریقے سے شروع ہے، کیونکہ 90% والے بہت محترم ہیں، اس لیے 90% والوں کو ہم سند دیں گے، اور 90 اباؤ کو ہی یہ سند ملے گی، تاکہ یہ پتا چلے کہ یہ سند کسی عام انسان کو نہیں ملی، اس کو ملی ہے کہ جو 90% یا 90 سے آگے جو ہے نا نمبرات جو لے کر کے آیا ہے اس کو یہ سند ملے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ کربلا کا یہ تحفہ اسے ملے گا، کربلا کا یہ تحفہ اس کی قسمت میں کہ جس کے اندر مولا حسین علیہ السلام کے حرم میں جو کام ہوا، چاہے سرداب کا کام ہو چاہے صحن کا کام ہو، اس میں جو ٹائلز امام کے حرم کے اندر سے جو نکلے ہیں انہیں انہوں نے پتھر کی شکل میں بنا کر کے خوبصورت سا رکھا ہوا ہے وہ، اور خاص خاک شفا، خاص لفظ اس لیے استعمال ہو رہا ہے چونکہ یہاں کربلا کی سرزمین میں جو سرداب کی کھدائی ہوئی حرم میں ذریعہ مطہر کے قریب، حرم میں مولا حسین کے قریب، تو یہ وہ مٹی ہے جو خاص خاک شفا ہے، وہ ہم بطور تبرک لے کر کے آئے ہیں۔ باقی کچھ اور خوش نصیب ہے جن کی قسمت میں وہ بڑا پتھر کہ جس کے اندر ماشاءاللہ سے کچھ پنجتن کے نام اس کے اوپر لکھے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے ایک بہترین حقیق کا پتھر کہ جو مولا علی کے حرم سے مس ہے، اور بقیہ تحفے بھی انشاءاللہ جو کھولیں گے انہیں بقیہ تحفے کھولنے کے بعد سرپرائز کے طور پہ ملیں گے۔ آئیے میں اپنے سلسلے کو یوں شروعات کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس یہ جو سلسلہ ہے اس سلسلے میں گلو 14 میں ہمارے پاس تقریباً 8 لوگ ہیں کہ جو بوائز اینڈ گرلس دونوں مل کے ہیں، اور اس میں ایک فرسٹ ہے، ایک سیکنڈ ہے، ایک تھرڈ ہے، اور 2 وہ ہیں کہ جو 90 پلس ہیں، تو گویا کل 5 ہمارے پاس ایسے ہیں جو سند کے مستحق ہیں۔ اور اس کے بعد جو اباؤ 14 ہے، اباؤ 14 کے اندر ایک فرسٹ ہے، 3 سیکنڈ ہے اور ایک تھرڈ ہے، اور اس میں تقریباً 8 عدد اباؤ 14 ہے، اباؤ 90 ہے۔ تو یہ ہمارا خوبصورت سا رزلٹ ہے جو ہمارے ہاتھ میں ہے۔ میں اس کو اناؤنس کرنے جا رہا ہوں، تو میں گزار ہوں پہلے مظفر صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں۔ سب سے پہلے کامن جو بچے انعام حاصل کیے ہیں وہ کامن بچوں کو اپنے ہاتھ سے انعام دیں۔ میں یہ بتا دوں، یہ پرائزز میں گرلز کا نام جب لیا جائے گا تو اس میں ان کے جو رشتہ دار ہیں، ان کے بھائی کوئی، وہ آ کر کے یہاں پر انعام لیں گے، چاہے وہ خواتین میں سے کسی کا انعام ہو چاہے وہ بچیوں میں سے کسی کا انعام ہو، ان کا انعام یہاں پر آ کر کے ان کے رشتہ داروں میں سے کوئی جینٹس میں سے آ کر کے لے گا۔ میں پہلا نام پکاروں کہ جس بچی نے تقریباً 66.5 نمبر لیا ہے، وہ بچہ ہے، وہ پہلا جو کامن پرائز جس سے ملے گا محمد علی رضا، بابا کا نام محمد ذاکر حسین، محمد علی رضا، بابا کا نام محمد ذاکر حسین، پر محمد جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اور دوسرا لڑکا ہے
جس نے تقریباً 82.5 نمبر لیا ہے. حسن بابا کا نام ظہور صاحب. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. ہماری فہرست کی جو تھرڈ ہے، جو تیسرے نام ہیں، وہ ہے ایک لڑکی کا نام ہے مدحت فاطمہ، بابا کا نام مہدی عباس، 75.5 نمبر لیا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. اب ہماری فہرست میں تو وہ لوگ ہیں کہ جو 90 and above ہے، 90 above کہ جن کو ہماری طرف سے جو انعام ملنے والا ہے وہ مولانا دیں گے انشاءاللہ. 90 and above میں پہلا نام 93 نمبر لانے والی لڑکی، اس کا نام ہے جو بلو 14 ہے، قرۃ العین فاطمہ بنت ظہور صاحب. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ سند انہیں اس لیے دی جا رہی ہے تاکہ انہیں یاد رہے. ماشاءاللہ سے انہوں نے بہت اچھے طریقے سے وہ میٹیریل پڑھ کر کے سمجھ کر کے اس کو لکھا ہے، ایکسپلین کیا ہے ماشاءاللہ سے. خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اور ہمارے پاس جو اب 90 ابو میں ایک اور نام ہے، وہ ہے سید حسن، بابا کا نام سید عباس علی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. سید حسن، بابا کا نام سید عباس علی. اب میں چونکہ سلسلے کو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کو یہاں روکتے ہوئے پھر مظفر صاحب کی بارگاہ میں گزار ہوں، وہ کامن پرائز جو اباؤ 14 ہیں ان کو دینے کے لیے آپ وہ بچے جنہوں نے شرکت کی ہے معرفت ثقلین میں اور کوشش کی ہے، ان کے لیے میں نام بلاتے جا رہا ہوں. آپ لوگ تشریف لائیں کامن پرائز لینے کے لیے. محمد جعفر حسین، بابا کا نام محمد معراج حسین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. ارشد کاظمی، بابا کا نام حسین ارشد کاظمی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. محمد محمود، بابا کا نام دلاور علی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ بعض بزرگ ایسے ہیں ہمارے پاس کہ جو حدیث رسول پر عمل کرنے والے ہیں. اطلب العلم من المہد الی اللحد، جھولے سے لے کے قبر تک علم حاصل کرو. اللہ سلامت رکھے محمود صاحب کو کہ انہوں نے ثابت کیا کہ علم حاصل کرنے میں عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی. خدا انہیں طول عمر عطا فرمائے. جناب عباس صاحب، یہاں عباس سیٹ لکھا ہوا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. ماشاءاللہ، تقبل اللہ. خدا سلامت رکھے، خدا سلامت رکھے. امداد حسین، بابا کا نام خورشید حسین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. مجاہد حسین، بابا کا نام MN علی بیگ. مجاہد حسین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل.
حسین علی بابا کا نام سکندر علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ مرزا علی حسن بابا کا نام مرزا عباس حسین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میر امیر حسین بابا کا نام میر صادق حسین، میر امیر حسین بابا کا نام میر صادق حسین۔ اگر ان کی طرف سے کوئی نیابت میں لینا چاہیں تو ان کی طرف سے نیابت میں۔ میر امیر حسین، والد کا نام میر صادق حسین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میر عمران علی بابا کا نام میر چاند میاں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ محترمہ طاہرہ بابا کا نام غلام حسین، محترمہ طاہرہ بابا کا نام غلام حسین، ظاہرہ محترمہ ظاہرہ، اللہم صلی علی محمد وآل۔ ماشاءاللہ سے 86.5 نمبر لیا ہے ماشاءاللہ۔ محمد عباس براکٹ میں عمران پکارتے ہیں، عباس علی بابا کا نام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ محمد رضا حسین بابا کا نام مرزا غوث علی، جی آئیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سلمہ فاطمہ بابا کا نام سلمان حسین، سلمہ فاطمہ بابا کا نام سلمان حسین۔ اگر ان کی طرف سے کوئی لینا چاہے تو جنب سلمہ فاطمہ بابا کا نام سلمان حسین، ماشاءاللہ سے 89 نمبر لے کر کے آئے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب میں جو سلسلہ شروع کرنے جا رہا ہوں اس میں آغا سے گزارش گزار ہوں، یہ یہاں سے وہ بچے ہیں، وہ مومنین ہیں کہ جنہوں نے محنت کر کے 90 سے اوپر نمبر حاصل کیا ہے، اور ہمارے سوالات میں ریزن بہت تگڑے والے تھے کہ جس میں یہ بتانا تھا کہ مثال کے طور پر جناب ابراہیم کو کیسے پتہ چلا، یہ کیسے اطمینان ہوا کہ اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے مظفر صاحب اور کیا سوال تھے ریزن والے سے؟ نبی نے مکہ سے ہجرت کی تو کس وجہ سے کی؟ دارالندوہ بنایا گیا تو وجہ کیا تھی، ریزن کیا تھا دارالندوہ بنانے کا؟ اور اسی طریقے سے بعض سوالات بہت مفید سوالات تھے جو آپ کے لیے فیوچر میں بہت کام آنے والے ہیں، اور ایسے سوالات کے جوابات بہت اچھے انداز میں جو لوگ دیے ہیں اور 90 اباؤ نمبر لیا ہے، ان میں سے میں پہلے آواز دوں گا۔ 90 اباؤ میں ماشاءاللہ سے 97 نمبر لے کر کے آئے ہیں۔ میں سب سے پہلے آغا کی بارگاہ میں گزارش گزار ہوں وہ تشریف لائیں، اور یہ 90 سے اوپر جو نمبر لانے والے ہیں ان کو اپنے ہاتھ سے انعام دیں۔ سب سے پہلا نام 97 نمبر لے کر کے آئے ہیں، اور 97 لانے والے نمبر کا نام ڈاکٹر مہدی عباس ابن شہید MM بیگ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب ہمارے پاس فہرست میں 90 اباؤ میں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کو چھوڑ کر کے اب جو سلسلہ ہے ماشاءاللہ سے وہ سب خواتین کا ہے، تو میں اب
یہ سارے نام لیتے جا رہا ہوں، ان کے جو رشتہ دار ہیں وہ آ کر کے ہم سے یا آغا سے یہ انعام حاصل کریں۔ دوسرا نام ہے، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ نہیں ہوا، وہ دونوں بھی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ابھی رکے ہوئے ہیں، ابھی صرف 90% پہ آیا ہے۔ ثانیہ عسکری بانو بنت دلاور حسین 96.5 نمبر لیا انہوں نے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جی، اور دوسرے ہیں کنیز فاطمہ بنت ایم بیگ 96.5 نمبر لیا انہوں نے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ شہناز فاطمہ بنت عسکری حسین 96 نمبر لیا انہوں نے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جانشین فاطمہ، بابا کا نام سکندر علی 93 نمبر لے کر کے آئے، ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ عزیز فاطمہ بنت سید اظہر عباس 90 نمبر ماشاءاللہ سے لے کر کے آئے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب میں آغا کی بارگاہ میں پھر گزارش گزاروں، اب یہاں سے وہ سلسلہ ہے، اب یہاں سے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ اور ایک، ہاں اچھا ابھی تھوڑا سا اور یہ 4 بچے جو انہوں نے اورل امتحان دیا ہے، ان کے لیے ہمارے پاس ایک تحفہ ہے، ہم ان کو دیتے ہیں۔ فیضان حسین، فیضان حسین اگر ہیں تو فیضان حسین تشریف لائے، یا فیضان حسین کی جو کوئی بھی رشتہ دار ہے۔ فیضان حسین، ارحان حسین، فیضان اور ارحان، جی یہ دونوں دے دیجئے، فیضان اور ارحان دونوں کا۔ اللہم صلی اللہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ ابتحال ہے۔ اچھا، ابتحال عین فاطمہ، اللہم صلی علی محمد وآل۔ عصمت زہرا، عصمت زہرا، اللہم صلی علی محمد وآل۔ اچھا، ایک اور خاتون کا نام رہ گیا، شان زہرا کاظمی 94 نمبر ماشاءاللہ سے گیا، شان زہرا کاظمی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد محمد وآل۔ اب ہماری فہرست میں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ رہ گئے ہیں، تو میں آغا سے گزارش کرتا ہوں آغا تشریف لائیں، اور یہ بچوں کو جنہوں نے محنت کر کے دوسروں پر سبقت حاصل کی ہے اور بہترین نمبروں کے ذریعے سے اپنا مقام بنایا ہے۔ بلو 14 کے لیے میں پہلے آواز دینے جا رہا ہوں۔ تھرڈ پرائز بلو 14 میں جنہوں نے حاصل کیا ہے، میں اعلان کرنے سے پہلے ایک آغا سے صرف 1 منٹ کی گزارش چاہوں گا۔ میں عباس صاحب، علی عباس، سب لوگ موجود ہیں، کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ابھی مس نہیں ہے، تو میں چاہوں گا سب لوگ یہاں ابھی اس کے اندر رہیں سب۔ چونکہ یہ جو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پرائز ہے وہ لینے سے پہلے ایک مختصر سا اعلان ہے، ایک گزارش ہے، اور ایک ہمارے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا پیپر ہے کہ جس پیپر کے اوپر ایک مختصر سی عبارت لکھی ہوئی ہے، جس میں یہ پیپر ایسا ہے، جو یہ پیپر وہ سرزمین کی جس سرزمین پر انسان پہنچنے کے لیے اپنی پوری زندگی تڑپتا ہے، ہم نے اس کو ایک عریضے کے طور پہ بنایا ہے۔ یہ ایک عریضہ نما ہے کہ جس میں لکھا ہوا ہے، السلام علیک یا امیر المومنین، گویا مولا کائنات کو سلام کر کے ایک عہد آپ کو، جن لوگوں کو یہ قرآن نہیں آتی میں ان سے مخاطب ہوں،
جنہوں نے قرآن سیکھنے میں تھوڑی سی مشکلات کا سامنا تھا، کچھ ایسی صورتیں تھیں جس کی وجہ سے اب تک نہیں سیکھ پائے، کیا آپ میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو یہ پیپر جو یہاں کے اوپر میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اس میں نیچے نام لکھنے کی جگہ ہے، وہ نام لکھنے سے پہلے اپنی سگنیچر کرنے سے پہلے یہ ایک عہد کرنا ہے کہ مولا میں یہ عریضہ اور عہد نامہ آپ کی بارگاہ میں بھیج رہا ہوں، یہ ذریعہ مقدس مولا کائنات میں جائے گا آپ کے نام کا، جس کے پیچھے جگہ ہے جہاں پر آپ کی حاجتیں لکھی جائے گی، اور یہ بارگاہ امیر المومنین میں جائے گا ان لوگوں کے لیے کہ جو کسی وجہ سے اب تک قرآن نہیں سیکھ پائے۔ کیا آپ میں سے کوئی ہے جو مولا کائنات سے یہ عہد کر سکتا ہو، جو یہ کہہ سکتا ہو کہ مولا اب تک تو میں نے قرآن نہیں پڑھنا سیکھا، آپ سے اور آپ ہی کی مدد سے ایک عہد آپ سے کرتا ہوں اور یہ نام اپنا بھیج رہا ہوں عہد کے ساتھ کہ میں کوشش کروں گا کہ جتنا جلدی ہو سکے قرآن مجید پڑھنا سیکھ جاؤں، سال میں 2 سال میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں پوری کوشش کروں گا قرآن مجید سیکھنے کے لیے کہ جو ضروری ہے، شرط ہے نجات کے لیے۔ یہ آپ کو ہمارے ریحان صاحب تقسیم کریں گے، یہ صرف وہی لے سکتا ہے کہ جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتی اور وہ مولا سے عہد کرنا چاہتا ہے، تو وہ یہاں نیچے صرف نام اپنا لکھے گا اور پیچھے اپنی حاجتیں جو بھی لکھنا ہے لکھے گا، ابھی لکھنا ہو بعد میں لکھنا ہو، لکھ کر کے مہدی صاحب کے پاس جمع کر دیں، مہدی صاحب اس کو مجھ تک پہنچا دیں گے، یہ ذریعے مطہر امیر المومنین میں اندر آپ کے نام کی عرضی پہنچ جائے گی امانت کے ساتھ، اور جو اس کے اوپر لکھا ہوگا وہ کسی سے شیئر نہیں کیا جائے گا، وہ ڈائریکٹ شرط ہے بس وہی لے گا کہ جنہوں نے اب تک قرآن سیکھا نہیں ہے، امیر المومنین سے جو وعدہ کرنا چاہتے ہیں یہ ان کے لیے ہے۔ اور یہ میں تھوڑے سے یاد دے دوں جو خواتین میں لکھنا چاہیں جن کو قرآن نہیں آتی ان کے لیے، ایک یہ ہے، اور ایک ہمارے پاس یہ ایک ہے کہ جس کے اوپر لکھا ہوا ہے السلام علیک یا ابا الفتح العباس، یہ ان لوگوں کے لیے، وہ پیرنٹس جن کے پاس بچیاں ہیں، جن کے پاس گرلز ہیں، کیا آپ میں سے کوئی ایسا والد ہے یا والدہ ہے کہ جو مولا عباس سے یہ عہد کر سکے کہ میں زندگی بھر کوشش کروں گا یا کروں گی اپنی بچی کو پردہ کرانے کی، حجاب کرانے کی؟ اگر مولا عباس سے حجاب کا پردہ کرنے کا عہد کرنے کی ہمت ہے تو یہ ایک پرچی کے اوپر جتنا آپ کے اندر طاقت ہے، جتنی آپ کے اندر کیپیسٹی ہے، کیا آپ اس پرچی کو لے کر کے اپنا نام درج کرا کر کے مولا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں جب تک جتنی مجھ سے کوشش ہو سکے میں اپنے بچیوں کو پردہ کراؤں گی، چاہے وہ اسکول بھیجنے کے لیے ہو، کالج بھیجنے کے لیے ہو، شادیوں میں بھیجنے کے لیے ہو، یا دیگر مقامات پہ جہاں پر بچیاں آرام سے جائیں، بس پردے میں رہیں، واجب پردے میں رہیں۔ اس کا عہد اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ یہ پرچی مولا عباس کی لے کر کے اپنا نام نیچے لکھیں گے اور پیچھے اس کے اندر آپ کیا کریں گے، پیچھے اس کے اپنی حاجتیں لکھ سکتے ہیں۔ یہ میں مہدی بھائی سے گزارش کروں گا کہ یہ وہاں اندر دے دیں، اس طرف لیڈیز کی طرف، میں آ جاؤں اپنے پرائزز کی طرف اور یہ بتا دوں جن کو اس منزل میں نہیں جانا ہے وہ واپس کر سکتا ہے کارڈ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف خاص لوگوں کے لیے وہ کارڈ ہے۔ اب میں آؤں اپنی فہرست کی طرف، ہماری فہرست میں جو 14 سال سے کم عمر والوں نے جس میں 3rd پرائز حاصل کیا ہے، 3rd پرائز حاصل کرنے والے کا نام، وہ خوش نصیب انسان جس نے 97 کے ذریعے سے اپنا 3rd پرائز اپنے نام کیا ہے، وہ محمد عابد رضا، بابا کا نام محمد ذاکر حسین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ 3rd پرائز تھا ماشاءاللہ سے جی۔ اب ہمارے پاس جو اس نے 2nd پرائز حاصل کیا ہے 98 نمبر حاصل کر کے، وہ ایک لڑکی ہے جس کا نام ہے شفا فاطمہ، بابا کا نام علی عباس۔ اللہم صلی علی
محمد وآل محمد. ہمارے بلو 14 میں جس نے فرسٹ نمبر حاصل کیا 99 نمبر کے ذریعے سے جس نے پہلا رتبہ حاصل کیا ان کا نام بھی رتبہ فاطمہ بنت مہدی عباس. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. بلند ترین صلوات پڑھ دیں. اور میں نے آپ سے بتایا کہ 14 سال سے اوپر والوں کے لیے امتحان سخت تھا اور امتحان میں نمبرات کہیں پر بھی ان کے کارڈز کٹ سکتے تھے اور اس منزل کے باوجود ماشاءاللہ سے 98 نمبر کے ذریعے سے اپنا جو تھرڈ پرائز اپنے نام کیا ہے اس خوش نصیب کا نام ہے ریحان علی بیگ. بابا کا نام علی عباس. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. سیکنڈ انعام میں میں نے آپ سے بتایا 3 خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے سیکنڈ پرائز لیا ہے. جو تینوں لوگوں نے 99 نمبر کے ذریعے سے سیکنڈ پرائز کا انعام اپنے نام کیا ہے. ان میں سے پہلا نام ہے محمد آصف. بابا کا نام کمال حسن. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. محمد آصف ماشاءاللہ سے 99 صرف ایک نمبر سے رہ گئے ماشاءاللہ سے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جو سیکنڈ پرائز لینے والے دوسرے فرد ہیں شان علی. بابا کا نام سکندر علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہمارے پاس جو سیکنڈ پرائز لینے والے تیسری ہیں وہ خاتون ہیں خورشید خاتون. بابا کا نام امجد علی. محمد وآل محمد وعجل فرجہ. اب ہماری اس فہرست کا آخری نام کہ جس نے 99.5 نمبر لے کر کے 100 کوئی بھی نہیں لا سکا. یہ بھی آدھے نمبر سے رہ گئی. 99 اینڈ اباؤ آدھا نمبر ہے. اگرچہ کہ دوسری دنیا میں اس کو 100 مانا جاتا ہے لیکن میتھ میں اس کو 100 نہیں مانا جاتا. یہ دین ہے. دین میں تھوڑی سی بھی اگر غلطی ہو جائے تو وہ غلطی ہی رہتی ہے. تو 99.5 مارکس لانے والی خاتون کا نام ہے محترمہ سمانہ بانو بنت امداد حسین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جن کی قسمت میں مولا حسین کے حرم کا بہترین پتھر اور ایک عقیق کا پتھر جو مولا علی سے حرم سے متصل ہے اور ایک یہ مختصر سا تحفہ اور یہ سند ان کے نام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. اب میں آپ کی خدمت عالیہ میں بیان کروں. اب ہمارے پاس ایک منزل یہ ہے. یہ والی منزل میں بتاتا ہوں. یہ ایک خوش نصیب کی قسمت میں یہ بہترین نام لکھا ہوا جناب زہرا کا. یہ اس بندے کی قسمت کا ہے کہ جو آ کر کے ہمارے پاس. لیکن یہ منزل میرے لیے سخت ہے. اچھا خواتین میں کوئی ہمیں پیپر پہ لکھ کر کے دے دے تو وہ مشکل نہیں. ایک سوال ہے اس کے جواب میں یہ تحفہ اس کا ہو جائے گا. صرف ایک سوال جس کے جواب میں یہ تحفہ اس کا ہو جائے گا. کہا وہ ایک سوال کون سا؟ یہ جمعے کا دن ہے.
جمعے کا دن وقت کے امام سے منسوب ہے. وقت کے امام کے ظہور کی کچھ علامتیں ہیں. علامتوں کی 2 قسمیں ہیں, کچھ حتمی ہیں, کچھ غیر حتمی ہیں. کچھ 100% والی ہے, کچھ 100% کے نیچے والی ہے. 5 علامتیں ہیں امام زمانہ کے ظہور کی حتمی علامتیں. اگر وہ 5 علامتیں کوئی آ کر کے یہاں بتا دے, لیڈیز میں سے کوئی جلدی جلدی پیپر پر لکھ کر کے دے دے. ہمارے پاس قرآن نکلنے تک موبائل یوز نہیں کر سکتے, اپنی نالج کے حساب سے بیان کرنا ہے. یہاں آ کر کے 5 علامتیں بیان کریں. مولانا مجھے معلوم ہے, میں بتا سکتا ہوں مولا امام زمانہ جب ظہور کریں گے تو وہ کون سی 5 علامتیں جو 100% اگر یہ 5 علامتیں ہو جائے تو امام کا ظہور ہو جائے گا. میں غافل نہیں ہوں اپنے امام سے, وہ 100%. ابھی میں کسی سے پوچھوں کہ بھائی فلاں جگہ پہ جانا ہے آپ کو, تو فلاں جگہ پہ جانے پہ فلاں رستہ ابھی بند, میں دیکھ کر کے آؤں, 100% بتا سکتا ہوں وہاں سے نہیں جا سکتے. تو جس کو علم ہوتا ہے پھر وہ رستہ وہ نہیں لیتا. ویسے ہی جس کو یہ پتا چل جائے کہ یہ 5 علامتیں ہیں جو 100% اگر ہو جائے تو اس کے بعد امام کا ظہور ہو جائے گا. اگر کوئی آپ میں سے آ کر کے یہاں وہ 5 علامتیں بیان کر دیں تو یہ خوبصورت سا تحفہ اس کے نام ہو جائے گا. باقی کے لیے میں قرآن اندازی, آپ کے پاس ٹائم ہے, کیونکہ لیڈیز میں سے اگر کوئی بیان کرنا چاہے تو وہ پرچے پہ 3 لکھیں گے تب بھی نہیں ہوگا, 4 لکھیں گے تب بھی نہیں ہوگا, 5 بتانے ہوں گے. 5 امام کے حتمی علامت کہا, مجھے معلوم ہے یہ 5 علامتیں, یہ 5 علامتیں بیان کریں. یہ خوبصورت سا شہزادی کا نام اس کے حق میں ہوگا. ابھی میرا یہ آخری سیکشن ہے. جی ہو, میرے پاس کچھ چھٹیاں یہاں پر ہیں. چھٹی نکالنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں, مرد و خواتین میں سے کوئی اگر ایسا ہے کہ جس کا نام اس میں نہیں آیا ہے تو وہ ابھی بھی اپنا نام اس میں شامل کر سکتا ہے, تاکہ وہ جو نایاب تحفے ہیں ان میں سے کوئی ایک تحفہ اس کی قسمت میں چلا جائے. لیکن میں ایک چیز اعلان کر دوں, جو لوگ ہمارے اس پروگرام کے اندر پہلے سے یہ والا تحفہ خاک شفا کا پا چکے ہیں ان کو ریپیٹ نہیں ہوگا. نام نکلے گا تو ان کی خوش قسمتی میں ایک سروات ان کے نام جائے گا, لیکن ان کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کیا جائے گا. ہاں وہ تسبیح اور دیگر چیزیں ہیں وہ ان کی قسمت میں جائے گی. میں آپ کو بتا دوں, میں اپنے پروگرام کو ختم کروں, کوئی ایسا تو نہیں کہ جس کا ابھی نام اس میں ایڈ نہیں ہوا ہو. کوئی ایسا ہے کہ جس کا نام چھوٹ گیا ہو, کہ جس کا نام پوچھا نہ گیا ہو؟ جائیے جا کے آپ لکھیے, اس کے بعد نہیں بہت ٹائم لگتا ہے صرف ہمارے ماشاء اللہ سے جو ہے نا. جی لیڈیز میں بھی ایسے ہی پوچھ لیجیے, کوئی نام میں آپ کو بتاؤں, پورے میں ہمارے پاس 5 تحفے ہیں. پہلا تحفہ ایک بہترین, یہ جسے کہتے ہیں اس کو کی چین ہے, یہ جس کے اندر مولا عباس کا روضہ خوبصورت سا اترا ہوا ہے کہ جو کوئی بھی اپنے عاشق خانے کی چابی اس کے اندر رکھ سکتا ہے. دوسرا یہ مولا حسین کے حرم سے لیا ہوا ایک پین ہے, جس پین کی خاصیت یہ ہے, اس پین میں اس طریقے سے لائٹ آ کر کے امیر المومنین کا نام روشن ہو جاتا. خوبصورت سا نام اس کے اندر امیر المومنین کا, یا امیر المومنین اس طریقے سے لکھا رہتا ہے, اور نیچے لکھ کر کے آ رہا ہے ہدیۃ کربلا, یہ کربلا کا تحفہ ہے. اس طریقے سے یہ بدل, یہ ایک ہمارا پورے میں, اور ایک یہ چھوٹی سی خوبصورت سی تسبیح جو کربلا کی ہے وہ یہ ایک تسبیح, اور باقی کے یہ کچھ
خاک شفا اور مولا حسین کے حرم کا پتھر ہے. وہ نام نکالنے کے لیے میں آواز دوں گا ایک لڑکے کو کہ وہ آئے آ کر کے اس میں سے ذرا پرچی نکالے. پرچی نکال کے آقا کو دے دیجیے. بر محمد و آل محمد صلوات. نام آقا بتا رہے میں پہلے ریپیٹ کر دوں. جس کو یہ تحفہ مل چکا ہے ان کو پھر ریپیٹ نہیں ہوگا. اصغر حسین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ریحان علی بے. ریحان کو مل چکا ہے یہ. ریحان کو یہ مل چکا ہے تحفہ نہیں ملا. اب آپ کو چوائس ہے کون سا لینا چاہیں گے آپ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ آ جائیے آپ نکالے. مرزا عباس حسین. مرزا عباس حسین. جب تک مرزا عباس حسین صاحب آئیں میں مظفر صاحب سے گزارش کرتا ہوں وہ ایک نام نکالیے. آقا کو آقا کی خدمت پیش کر ایک نام نکال کر کے جلدی سے. عباس حسین صاحب کو یہ نہیں ملا نا. آئیے عباس صاحب. اسد علی صاحب. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ چوائس ہے آپ کو اس میں سے جو ایک لینا چاہیں. اللہم صلی علی محمد و ایک دو اور نکال دیں جلدی سے. جی 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 آپ نکالیے. ماشاءاللہ سے لڑکے سب لڑکوں کا ہی نام نکال رہے ہیں. اس میں خالی لڑکوں کے نام ہے کیا؟ جانشین فاطمہ. اللہم صلی علی محمد و آل. اس میں سے کوئی ایک لے سکتے ہیں آپ. اللہم صلی علی محمد. جزاک اللہ. ایک آخری آپ نکال دیں پرچی. عابد رضا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہم اپنے اس نورانی پروگرام کو اپنے وقت کے امام کے ظہور کی دعا پر تمام کریں گے. سب مل کر کے اپنے وقت کے امام کی دعا. یہ ہمارے پاس کچھ چھٹیاں آئی ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. جی جی یہ ہمیں یہاں لکھ کر کے بھیجا گیا 5 علامتیں. میں اس سے پہلے کہ بتا دوں جواب دینے والے آپ ہیں جی. تو پھر 3 ناموں میں قرا ہوگا اور اگر تینوں صحیح سے بتا لیں. میں پہلے بتا دوں آپ کو. پہلے جی میں ہاں جزاک اللہ. آپ کو کان کھول دے گا. نہیں کام نہیں بولنا ہے. شرمانا نہیں آپ جی بسم اللہ. دوسروں کو ثواب کے طور پر بتانا. میرے خوراک کا پانی سوچانا. سورج کا مغرب سے نکلنا. خراسان سے شیعہ پرچم سے پہلا نکلنا. ایک آواز آنا.
नहीं होगा। मोहम्मद वाले कोशिश तीन आप बोलते तीनों पे लानत, लेकिन 5 मुकम्मल करिए, फजदा जरूरी है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बहुत अच्छा है, खुदा सलामत रखे। 3 भी याद है आपको, अच्छा है। मैं अब चूंकि 5 वालों को मुकद्दम कर दूंगा, चूंकि हमारे पास टाइम कम है। 5 याद है तो आप बता सकते हैं। मैं आपको बताऊं, हमारे पास फहरिस्त में 2 लोग हैं कि जिन्होंने बयान किया है। सबसे पहले मोहतरमा सानिया अस्करी है। सानिया अस्करी बानों को कहते हैं। पहली वाली अलामत जो हतमी है ज़हूर की, वो दज्जाल का आना है, जी बिल्कुल। दूसरा सुफियान का खरूज है, सुफियानी ग्रोह जिसको ग्रुप कहते हैं, जी बिल्कुल सही है। तीसरा यमनी का खरूज, एक यमन से मौला का चाहने वाला मौला की मदद के लिए, नुसरत के लिए, इस्लाम की हिमायत के लिए निकलेगा, बिल्कुल सही जवाब। और उसके बाद जिब्राइल की निदा आएगी कि इमाम वक्त ने ज़ुहूर किया है। इमाम का जिसको आप कह रहे थे आसमान से निदा आएगी, वो निदा कौन देगा? जिब्राइल की आवाज़ होगी, फरिश्ते की आवाज़ होगी, आपका इमाम ज़ुहूर कर चुका है, साफ साफ आवाज़ आएगी। वो चौथी अलामत थी। और 5वीं जो सबसे सही जवाब यानी इस सिलसिले का, वो ये कि एक मोहतरम और नफ्स ज़किया को कत्ल किया जाएगा खाने काबा के पास। इन्होंने 5 अलामतें बयान की। अगर ये 5 अलामतें किसी को याद नहीं है तो उसे याद रखना चाहिए। दोबारा इसको जिसको चाहिए वो मेहदी साहब से ले लें। एक दूसरी समाना बानो है, वो कहती है खुरासानी का खरूज, बिल्कुल सही जवाब। उसके साथ यमनी का लश्कर, उनका खुरूज, वो दोनों मिलाकर के एक है, बिल्कुल सही। और ये इन्होंने रसूल का रोज़ा मुनहदिम किया जाएगा, ये गैर हतमी है। और सुफियानी का खुरूज, ये हतमी है। खाने काबा में नफ्स ज़किया का कत्ल, ये हतमी है। दुनिया में जुल्म जोर का भर जाना, ये है ज़हूर की अलामतों में से, हतमी अलामतों में से वो जो 5 बयान की थी। इसलिए इस तोहफे के मुस्तहिक़ करार पाएंगी सानिया अस्करी बानो बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु हम सब लोग अपने वक्त के इमाम की ज़हूर की दुआ पढ़ के इसको ख़त्म करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियका हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फी हादिहि